السلام علیکم۔ آج ہم لوگ تقدیر کے بارے میں بات کریں گے، قسمت کے بارے میں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہوگا، بے شک وہی ہوگا۔ لیکن اگر ہم دعا کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے، تو وہ ہمارے اختیار میں صرف اللہ نے دعا دی ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ محنت کر سکتے ہیں، بے شک دعا سے بدل سکتی ہیں۔ آپ کو قسمت نہیں پتہ کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ آپ کی قسمت میں لکھا ہے کہ کھانا پکا رکھا ہے آپ کے سامنے، آپ کی قسمت میں کہ یہ آپ کے پیٹ میں جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ پیر اٹھانے پڑیں گے، ہلانے پڑیں گے اور اس کو اپنے منہ تک لے جانا پڑے گا۔ بے شک اللہ نے وہ آپ کی قسمت کا کھانا لکھا ہے، آپ کی قسمت کی خوراک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو نہیں پتا آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو اللہ پاک سب کی قسمت جو ہاتھ پہ لکھتے ہیں تو وہ دکھتی، ہم لوگ پڑھ سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں، ہمارا اختیار وہاں پہ نہیں، ہمارا اختیار یہ نہیں ہے کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوں گے، ہمارا اختیار یہ نہیں ہے کہ ہمارے بالوں کا کلر کیا ہوگا، ہماری آنکھ کا کلر کیا ہوگا، ہمارا رنگ کیسا ہوگا، ہم کہاں پیدا ہوں گے، کس کے گھر میں پیدا ہوں گے، ہم لڑکی ہوں گے کہ لڑکا ہوں گے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں گے تو ہم اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہم چاہیں گے تو ہم 2 قدم چل سکتے ہیں، ہم چاہیں گے تو ہم پورے دن بیٹھ سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے، دعا کریں گے تو بے شک اپنی قسمت بدل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ یہ جو چل رہا ہے وقت، یہ پریزنٹ ہے، فیوچر میں کیا ہوگا، آدھے گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، 15 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے، لیکن آپ کیا کریں گے اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا وہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، بس آپ کو اپنی محنت بڑی ایمانداری سے کرنی ہے اور اپنی دعا میں شدت رکھنا ہے، اس میں ایمانداری دکھانی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی کہ اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دعا سے قسمت بدل سکتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ جیسے اللہ کے اختیار میں ہے کسی کی جان کس وقت نکالنی ہے، کس وقت ڈالنی ہے جان، زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ تو ہم جیسے فار ایگزامپل کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اس انسان کی زندگی بہت ہونے والی تھی، لیکن یہ ایک انسان کی وجہ سے دوسرے انسان کی، اللہ نے ہی اس کی سانس روکی ہے، لیکن اس میں کسی اور انسان نے اس کا حق کیا ہے، کسی اور انسان نے، کہ جیسے کسی نے کسی کو مارا ہے جان سے، تو اس انسان کی زندگی اور تھی جس کی موت ہوئی ہے، بے شک اس کی موت اللہ نے ہی نکالی ہے، لیکن اگر وہ انسان نہیں مارتا تو وہ 4 دن، اگر وہ 2 دن کی اس کی زندگی ختم کر دی گئی تو وہ 4 دن اور جینے والا تھا۔ یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہے۔ ایک حدیث ہے، جیسے ایک قصہ ہے کہ ایک وقت پہ ایک حاملہ عورت ناؤ سے جا رہی تھی اور اس کے بہت شدید درد ہوا، تو جب ملکوت موت گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس نے ایک بچہ پیدا کیا اور اسی کے بعد اس کی روح قبض کر لی گئی۔ ملک الموت سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کب افسوس ہوا تھا کسی کی موت پہ، مطلب کسی کی روح قبض کرنے پہ، تو انہوں نے ایسا بتایا کہ مجھے اس وقت افسوس ہوا کہ جب وہ حاملہ عورت تھی اور اس کا بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کی روح قبض کر لی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ وہی تھا فرعون، جس کے بارے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اس نے جنت اور دوزخ بنائی تھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کسی کی قسمت آپ کے سامنے اچھا اور برا 2 طریقے کے کھانے رکھے ہیں، ایک گندا ہے، سڑا ہوا کھانا ہے، اور ایک اچھا کھانا ہے۔ تو سڑا ہوا تو کوئی کھانا نہیں کھائے گا نا، اچھا کھانا جو صحیح ہے وہی تو ہم لوگ کھائیں گے۔ اگر ایسے ہی ہے تو اللہ پاک دماغ دیتے ہی نہ، پوری باڈی بھیج دیتے، پھر اپنے حساب سے روبوٹ کی طرح چلاتے۔ اسی لیے دماغ دیا ہے کہ آپ استعمال کریے، آپ اپنی سمجھ بھی دکھائیے
بے شک سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ پاک روک سکتے ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں، بھائی انہوں نے ہی دنیا بنائی ہے، وہ جس وقت چاہیں دنیا روک سکتے ہیں، جس وقت چاہیں دنیا چلا سکتے ہیں، جس وقت چاہیں قیامت آ جائے، سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر دماغ آپ کو دیا ہے تو اسی لیے سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب بھی اسی لیے نازل کری ہے کہ آپ اس کو پڑھیے، اس کے مطابق زندگی گزاریے، اپنے مطابق نہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی آزائشیں، اپنی آرام کو دیکھتے ہوئے جو صحیح چیزیں تھیں اس کو فالو نہیں کیا، جو سادی چیزیں تھیں دکھاوے کی طرف ہم لوگ بھاگ گئے۔ تو یہ اللہ نے نہیں کہا ہے، یہ ہماری حد میں ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں جب بچہ چلنا سیکھتا ہے ہم اس کو ہاتھ پکڑ کے چلانا سکھاتے ہیں، لیکن جب وہ چلنے لگتا ہے تھوڑا بہت تو اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود سے سیکھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بچہ چلنا سیکھ رہا ابھی پھر گرے گا، لیکن اسی سے وہ سیکھے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ پاک جانتے ہیں کہ وہ گودی میں لے سکتے ہیں، وہ روک سکتے ہیں جو بھی سچویشن، اگر کوئی غلط بھی بندہ کر رہا ہے تو وہ بھی وہ روک سکتے ہیں، لیکن دماغ اسی لیے دیا کہ آپ دماغ استعمال کریے۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو اور اچھے انسان کو اللہ نے اسی لیے بنایا کہ ہم لوگ اگر کچھ غلط کر رہے تھے تو ہمارے دل سے آواز آتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے، برے لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ وہ تو سب برا کام کرتے ہیں اور بڑے دل سے کرتے ہیں، بڑی شدت سے کرتے ہیں، شدت سے کرتے ہیں تو وہ کام میں بھی وہ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو خراب کام کر رہے ہیں تب بھی دیکھو اللہ نے کتنا نوازا ہے ان کو، شدت جس چیز میں ہے، کیونکہ وہ دل لگا کے کر رہے ہیں، اپنا پورا دماغ استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ پیر استعمال کر رہے ہیں۔ بے شک وہ خراب چیزوں میں بھی سکسیسفل ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے ان کے پاس، لیکن وہ چیز ان کے پاس سے ختم ہو گئی ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا نقصان ہے، کس چیز کا فائدہ ہے، نقصان فائدہ اس چیز سے کہ ایمان کس چیز میں خراب ہو رہا ہے۔ تو اچھے انسان کی یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کے دل سے آواز آتی، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں تو اس کا خراب اثر پڑے گا، یہ چیز جائز نہیں ہے، بھلے ہی ہمیں اتنی نالج نہ ہو لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، دل سے آواز آ رہی ہے۔ تو یہ چیز سمجھیے کہ دعا سے بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے، شدت ہوتی ہے بس دعا میں، نیت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ الحمدللہ۔ اللہ حافظ۔